بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مشاہدین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11ویں پارے سے 12ویں پارے کے 1/4 حصے کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ سورہ توبہ آیت 94 تا اختتام یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ آغاز میں عرب کے ان بدوی و صحرائی دیہاتیوں پر بے لاگ تبصرہ کیا گیا جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، ان معذورین کی تفصیل جن کا عذر قابل قبول ہے۔ جھوٹے بہانہ باز لوگوں کو دھمکی کہ اگر تم پیغمبر اور مؤمنین کو اپنے جھوٹے عذرات سے دھوکہ دینے میں کامیاب بھی ہو جاؤ تو خدائے علام الغیوب کو تم بہرحال ان بہانہ سازیوں سے فریب نہیں دے سکتے۔ ان کے اندر جو مخلصین تھے ان کی حوصلہ افزائی، السابقون الاولون اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی تحسین، بدوی منافقین اور مدینے کے منافقین کو دھمکی، اور ان لوگوں کو قبولیت توبہ کی بشارت جنہوں نے ان تنبیہات سے متاثر ہو کر اپنے رویوں میں تبدیلی کر لی۔ مسجد ضرار کے بانیوں کو نہایت سخت الفاظ میں وعید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت۔ اس کے بعد اہل ایمان اور اللہ کے درمیان جو عہد و میثاق ہے اس کی نوعیت اور تقاضوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ نے مؤمنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ سے بیع کا یہ معاملہ کرنے والے مؤمنوں کی صفات بیان کی گئی کہ وہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اسی کی بندگی بجا لانے والے، اسی کی تعریف کے گن گانے والے، اسی کی خاطر زمین میں گردش اور سفر کرنے والے، اسی کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یعنی اللہ نے عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، معیشت، تمدن، سیاست، عدالت، صلح اور جنگ کے معاملات میں جو حدیں مقرر کر دی ہیں وہ ان کو پوری پابندی کے ساتھ ملحوظ رکھتے ہیں، اور مزید یہ کہ وہ انہیں دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی نگہبانی کرتے ہیں، اور اپنا پورا زور اس سعی میں لگا دیتے ہیں کہ یہ حدیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کامیابی اور جنت کی خوشخبری دے دو۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کو شرک پر مرنے والوں کے لیے دعائے استغفار کرنے سے منع کر دیا گیا، خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اور تمام مخلص مہاجرین و انصار کے لیے عام قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی۔ پھر بدویوں کو ہدایت دی گئی کہ ان میں سے ہر گروہ کے لوگ اپنے منتخب آدمی حصول تربیت کے لیے مجلس نبوی میں بھیجتے رہیں تاکہ وہاں سے کسب فیض کر کے اپنی قوم کی تربیت کر سکیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود قدسی کی صورت میں دنیا میں اللہ کی عظیم رحمت نازل ہوئی تھی، اس کی قدر کرنے کی تلقین اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناقدروں سے بے پرواہ ہو کر صرف رب عرش عظیم پر بھروسہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ سورہ یونس مکی صورت ہے، اس کا موضوع توحید، رسالت و آخرت کی دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے۔ آغاز میں قریش کے حال پر اظہار افسوس کہ یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہے جو اللہ نے انہی میں سے ایک شخص پر اتاری ہے۔ حق تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے۔ یہ منکرین کو انجام بد سے آگاہ کرنے والی اور مؤمنین کو اللہ کے ہاں بلند مرتبے کی بشارت دینے والی ہے، لیکن یہ متکبرین اس رسول کو جادوگر قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہی سب کا رب ہے، اسی نے آسمان و زمین بنائے، وہی تمام آسمان و زمین کا انتظام فرما رہا ہے۔ اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کسی کے لیے سفارش کی کوئی گنجائش نہیں، سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ وہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو عدل کے ساتھ بھرپور صلہ دے گا۔ کفار کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ پھر آفاق کی شہادت کی طرف اشارہ کیا گیا
کہ یہ کائنات کسی کھلنڈرے کا کھیل تماشا نہیں ہے۔ جو غور کرنے والے ہیں وہ اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک روز عدل ظہور میں آنے والا ہے۔ صرف وہی لوگ اس حقیقت سے غافل ہیں جو اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے اور وہ اسی دنیا کی دلچسپیوں میں مگن ہیں۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور اہل ایمان کا جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکش لوگوں کو اس دنیا میں جو ڈھیل دیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رحمت کرنے میں تو جلدی کرتا ہے لیکن قہر کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ اگر وہ قہر کرنے میں بھی جلدی کرتا تو ان سرکشوں کا قصہ تمام کر دیا جاتا۔ توحید بیزاری کے سبب قریش کا جو مطالبہ ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا کہ اگر ہم کو سنانا ہے تو اس قرآن کے سوا کوئی اور قرآن لاؤ، یا کم از کم اس میں کوئی ایسی ترمیم کرو کہ یہ ہمارے لیے گوارا ہو سکے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ میں تو تمہارے سامنے اللہ کی وحی پیش کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ان کی توحید بیزاری پر تنبیہ کہ یہ اپنے معبودان باطلہ کو سفارشی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سب ان کے ذہن کے مفروضے ہیں۔ اللہ اس قسم کی شرکتوں سے پاک و عرفہ ہے۔ پھر اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی کی تمثیل کہ بارش ہوتی ہے، زمین لہلہا اٹھتی ہے، اچانک رات میں یا دن میں کسی وقت عذاب الہی کا کوئی جھونکا آتا ہے اور وہ سب کو آنن فانن بے نشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ سلامتی کا گھر صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ لوگوں کو اسی کی طرف دعوت دیتا ہے، لیکن اس کی راہ صرف صاحب توفیق لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے چہرے آخرت میں روشن ہوں گے۔ رہے یہ لوگ جو اسی دنیا کی زندگی میں مگن ہیں، خدا سے ان کو کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ کفار اپنے جن معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، آخرت میں ان کے اور ان کے معبودوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی۔ یہ قرآن کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے، ان کی پیشین گویاں پچھلے صحیفوں میں موجود ہیں، یہ انہی کا مصداق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء اور ان کی قوموں کا اجمالی حوالہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تلقین و تسلی کہ اگر تم نے صبر اور توکل کے روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سرخرو کرے گا، اور تمہارے مخالفوں کا وہی حشر ہوگا جو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے مخالفین کا ہو چکا ہے۔ کوئی قوم جب قانون الہی کی زد میں آ جاتی ہے تو اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا کرتا سوائے قوم یونس کے۔ سورت کے اخیر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کہ اگر کسی کو میرے دین کے بارے میں شک ہو تو وہ اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ جن چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، میں صرف اللہ واحد کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے کہ نفع و نقصان صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، دوسرا نہ کچھ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ سورہ ہود مکی صورت ہے، اس کا موضوع دعوت، فہمائش اور تنبیہ ہے۔ دعوت یہ ہے کہ پیغمبر کی بات مانو، شرک سے باز آ جاؤ، سب کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے بندے بنو اور اپنی دنیاوی زندگی کا سارا نظام آخرت کی جواب دہی کے احساس پر قائم کرو۔ فہمائش یہ کہ حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر کے جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا وہ اس سے پہلے نہایت برا انجام دیکھ چکی ہیں۔ اب کیا ضروری ہے کہ تم بھی اسی راہ پر چلو جسے تاریخ کے مسلسل تجربات قطعی طور پر تباہی کی راہ ثابت کر چکے ہیں۔ تنبیہ یہ ہے کہ عذاب کے آنے میں جو تاخیر ہو رہی ہے یہ دراصل ایک مہلت ہے جو اللہ اپنے فضل سے تمہیں عطا کر رہا ہے۔ اس مہلت کے اندر اگر تم نہ سنبھلے تو وہ عذاب آئے گا جو کسی کے ٹالے نہ ٹل سکے گا اور اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت کو چھوڑ کر ساری قوم کو صف ہستی سے مٹا کر رکھ دے گا۔ اس مضمون کو ادا کرنے کے لیے براہ راست خطاب کے بجائے قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے زیادہ کام لیا گیا۔ ان قصوں میں جو بات نمایاں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا جب فیصلہ چکانے پر آتا ہے تو پھر بالکل بے لاگ طریقے سے چکاتا ہے، اس میں کسی کے ساتھ ذرہ برابر رعایت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کس کا بیٹا اور کس کا عزیز ہے۔ رحمت صرف اس کے حصے میں آتی ہے جو راہ راست پر آ گیا ہے،
ورنہ خدا کے غضب سے نہ کسی پیغمبر کا بیٹا بچتا ہے نہ کسی پیغمبر کی بیوی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔